اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ میں ملتمس ہوں محسن ملت سرمایہ ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے بابا سے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بابا سے بلند تر صلوات۔ دیگر باوز بلند صلوات۔ جمی عبادات پر خصوص عبادات ہے عزاداری سید کائنات سلام اللہ علیہ کی قبولیت کے لیے باوز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا معلیٰ اور شہدائے مکتب کربلا جن کی جانیں رائے حق میں قربان ہوئیں، جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام پیش کرنے کے لیے باوز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں، دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی اہداف کے حصول کے لیے ظلم و قتل و غارت اور بربریت و دہشت گردی کو پھیلایا، نہ فقط پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا ہے، ان ملاعین کی رسوائی و ناکامی، ذلت و شکست اور مکمل بیخکنی کے لیے باوز بلند صلوات۔ اہل ایمان جنہوں نے عزاداری کی بنیادیں رکھیں، ان مراکز کا قیام کیا، اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھا، جو رحلت کر گئے ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے باوز بلند صلوات۔ اہل ایمان جو نور ایمان لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے، ان کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سورتین مبارکتین کا جو ثواب جتنی بھی عزاداری اور عبادات منعقد کی جا رہی ہیں ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین،
جتنے بھی مومنین اور مومنات نور ولایت لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے، سب کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام جہاں ہماری امت کے لیے باعث ہدایت بنتی ہیں، موجب نجات ہوتی ہیں، ہمارے بزرگان کی خدمت میں ایصال ثواب اور ان کی بخشش کا وسیلہ ہوتی ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں، تو وہاں یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہے۔ جو حاجت لایا ہے اس کی حاجت برابری کے لیے، جو کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل کی حلالی کے لیے، مریضوں اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد جھولیوں کی آبادی کے لیے، نرینہ اولاد کی تمنائیں جلد پورا ہونے کے لیے، رزق میں وسعت اور برکت کے لیے، غرض کے ہر متمنی کی تمنا اور ہر حاجت مند کی حاجت کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جس نے بھی آپ سے ہم سے التماس سے دعا کہی، ان کی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عام ترین دعا و التجا تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہے، اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلى الله
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। शुक्र है उस ज़ात अहदियत का जिसने हम बनी आदम को इस ज़मीन पर आबाद फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ने मलाइका को अपने मंसूबे की इत्तला देते हुए फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं इस ज़मीन की मिट्टी से एक बशर को खल्क़ कर रहा हूँ और इस ज़मीन में उस बशर को मैं अपनी खिलाफत दे रहा हूँ। वाज़ेह है कि अल्लाह का जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में हमारा अक़ीदा क्या है, वो बाद को बनता है या पहले से बना हुआ होता है। एक सलावत पढ़ें। अभी मैंने आपकी इमाम बारगाह के उस हिस्से की तरफ देखा जो क़िबला साहब ने मुझे बताया कि हम ये इमाम बारगाह में कुछ थोड़ी सी ख़वातीन के लिए तोसी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको बना रहे हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद मन्नान इस मंसूबे को तकमील तक पहुँचाए और इसके फैज़ से इस पूरे इलाके को फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। इस मरकज़ इबादत को अल्लाह मीनार नूर करार दे और इसके नूर से इस इलाके के तमाम मोमिनीन और मोमिनात के क़ल्ब व दिमाग को मुनव्वर फरमाए। जो इन दुआओं में शामिल हैं, कबूलियत चाहते हैं, बावाज़ बुलंद सलावत। इस प्रोग्राम को देखकर एक बात रोशन होती है, हमारे जो मंसूबे होते हैं वो हालात और ज़रूरत के मुताबिक घटते और बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी ज़रूरियात का तकाज़ा होता है वैसे ही हमें मंसूबे को कभी वसी कर देते हैं और कभी प्रोग्राम को मुख्तसर कर देते हैं। सिस्टम है अपनी ज़रूरियात, हाजात और हालात के मुताबिक अपने मामलात को निभाना, ये हमारा काम है। मेरा सवाल आपसे ये था कि अल्लाह के भी तो मंसूबे हैं, अल्लाह के भी तो प्रोग्राम हैं। जैसे कि वो मलाइका से अपने प्रोग्राम का इजहार कर रहा था कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं इस ज़मीन की मिट्टी से एक बशर को खल्क़ करने वाला हूँ। वाज़ेह है कि अभी ज़मीन की मखलूक बशर खल्क़ न हुआ था, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अभी प्रोग्राम था, आदम अभी खल्क़ नहीं हुए थे और अल्लाह अपने प्रोग्राम से उस मखलूक को आगाह कर रहा था जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले खल्क़ हो चुकी थी। क्योंकि अल्लाह की बात किन से हो रही थी, अल्लाह ने किन से ये बात कही, मलाइका से ये बात कही। तो मलाइका पहले खल्क़ हो चुके थे
اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی منصوبہ تھا، اور اللہ اپنے اس منصوبے سے ملائکہ کو آگاہ کر رہا تھا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس مقام پر جو سوال میں کر رہا تھا وہ یہ، کیا الہی منصوبے اور الہی پروگرام بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ حالات، ضروریات اور احتیاجات کے تحت بنتے ہیں، یا اس کے پروگرام ازل سے ہوتے ہیں؟ سوال میرا سمجھ لیا؟ چونکہ پہلا تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ازل سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ میں آج کل تھوڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی مجلس میں کچھ نہ کچھ توحید کو بھی حصہ دوں، اس لیے کہ محترم علماء کی عافیت کے لیے بآواز بلند اس لیے کہ آپ خود سمجھدار ہیں، آج کل میری دانست میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سب سے زیادہ حملہ عقیدہ توحید پہ ہو رہا ہے۔ عقیدہ توحید بالفاظ دیگر نئے ظلم کا شکار ہو رہا ہے، اور جب کسی عقیدے پہ ظلم ہونے لگے اور حملہ ہونے لگے تو ہم طلبہ کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ہم دفاع کے لیے میدان میں آئیں، کیونکہ ہمارا کام ہی نظریات باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور عقائد حق کا دفاع کرنا ہے۔ ایک فورس ہوتی ہے جو ملک کا دفاع کرتی ہے، ایک فورس ہوتی ہے جو دین کا دفاع کرتی ہے۔ اگرچہ کہ ملکوں کا دفاع کرنے والی فورسز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ان پہ بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے، ان کے عہدے بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی بڑا مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ جیسے آپ زندگی میں کبھی آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے؟ جی کیوں نہیں مل سکے؟ اس لیے کہ وہ آرمی کا چیف ہے۔ آرمی کس لیے بنائی جاتی ہے؟ ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی زمین کے دفاع کے لیے، دشمن سے اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو جو ہمارا دین ہے، کیا اس پہ بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی کبھی کسی کے حملے کا شکار ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ سب سے بڑے حملے کی بات شیطان ابلیس خبیث نے اس وقت کر دی تھی جب اللہ نے اسے لعنتی قرار دے دیا تھا۔ اس نے حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اسے امر دیا تھا، اس نے انکار کر دیا، تو اللہ نے کہا فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری بارگاہ رحمت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو رجیم ہے، تو ملعون ہے، اور میری لعنت تجھ پر الی یوم الدین برستی رہے گی۔ اب کیا اس نے سر جھکایا یا اکڑ گیا؟ توجہ رہے، ابلیس مردود رجیم لعنتی ہونے کا اعلان اس کے بارے میں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اب وہ اللہ کے سامنے اکڑا یا سر جھکا لیا؟ جی
تو ابلیس کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے۔ اس کے بعد اس کے دل میں تو یہ بات تھی، یا اس کے اندر تو یہ منصوبہ تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے لعنتی قرار دیا گیا ہے، میں اس کی اولاد سے اپنے لعنتی ہونے کے پورے بدلے لوں گا۔ لیکن ظاہراً یہ بات اس کے سامنے روشن تھی، اور جانتا اور مانتا تھا کہ میری زندگی اور موت کا مالک وہ ہے جس نے مجھ پہ لعنت کر دی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ابلیس کا نظریہ کیا تھا؟ جس اللہ نے مجھے رجیم قرار دیا ہے، مردود قرار دیا ہے، ملعون کہہ دیا ہے، اور یوم الدین تک لعنت برسنے کا اعلان کر دیا ہے، کیا میری موت و حیات کا وہی مالک ہے یا کوئی اور ہے؟ ابلیس کا نظریہ اپنی موت و حیات کے بارے میں کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دیں۔ اچھا، ہم اپنے بارے میں سوال کریں پہلے۔ ہماری موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابلیس کی موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابلیس خود مانتا کیا ہے؟ اگر یہ نہ مانتا ہوتا تو سب سے پہلے بارگاہ الہی میں یہ التجا یا درخواست نہ کرتا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک جب تک تو قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا۔ یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ یعنی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ زندگی مانگ رہا ہے۔ چھوٹی سی یا بڑی سی؟ کتنی بڑی؟ ہمارے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں 50 60 70 80 زیادہ سے زیادہ 100 سال تک زندگی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ زندگی عموماً ہم انسانوں کو زمین پر بہت کم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ 100 سے اوپر ہونا خاصا کم ہو جاتا ہے۔ اور میں کبھی جب بھی مجلس میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی 100 سال والا بیٹھا ہے، تو 100 سال والا مجلس میں کوئی نظر، کیونکہ 100 سالہ بزرگ پہلے تو 100 سال تک پہنچتا کوئی نہیں، اگر پہنچ بھی جائے تو اتنا بوڑھا، مزمحل، بوسیدہ، کمزور اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب وہ مجلسوں تک آنا اور جانا اس کا بھی ممکن نہیں رہتا۔ تو 100 سالہ زندگی ہم انسانوں کے لیے اللہ نے اس زمین پر تقریباً اتنی ہی رکھی ہے، اس سے زیادہ بہت کم۔ لیکن ابلیس کیا مانگ رہا ہے؟ زندگی دے، اور کتنی دے؟ وہ جب تو قبروں سے یعنی حشر تک، یوم محشر تک مجھے زندگی دے۔ مانتا ہے تو مانگ رہا ہے، یا موت و حیات کے بارے میں نہیں مانتا اور مانگ رہا ہے؟ کیا مانتا ہے؟ کہ میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور میری موت کا مالک بھی۔ اب بتائیے، اگر کوئی یہ بھی نہ مانے، یہ بھی نہ مانے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کسی اور کو موت و حیات کا مالک مانے، تو اس کے عقیدے کو ابلیس سے بھی بدتر کہنے کا حق حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، یہ عقیدہ تو کنفرم، اس میں کوئی لچک کی گنجائش نہیں ہے کہ موت و حیات کے نظام کا بنانے والا اللہ ہے،
اور ہر ایک کی زندگی کی مدت اور اس کی موت کے لمحے کا فیصلہ کرنے والا بھی فیصلہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں ہماری موت کا لمحہ بتاتا نہیں۔ لیکن ہم سب کا عقیدہ یہ نہیں کہ موت پر حق ہے، یقینی ہے یا شک ہے؟ جی، مرنا یقینی ہے یا شک ہے؟ اچھا، جس کو اپنی موت کا یقین ہے وہ ایک صلوات پڑھے۔ میں پھر پوچھ لیا کرتا ہوں، یہ صلوات بھاری تو نہیں پڑی؟ جی، کیونکہ آپ تو ہمیشہ زندگی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں اور میں نے موت کے یقینی ہونے پر صلوات پڑھا دی ہے، تو کم از کم کوئی سمجھداری تو ہونی چاہیے۔ تو موت یقینی ہے، دو طرح سے یقینی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ پریکٹیکل تجربہ بتا رہا ہے کہ موت آ رہی ہے اور ہر کوئی، ہر زندہ مر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پریکٹیکل تجربے نے بڑے سے بڑے منکرین خدا کو بھی موت کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ہی منکر اور کافر کیوں نہ ہو، نہ اللہ کو مانے، نہ اللہ کی ذات مانے، نہ اس کے صفات مانے، نہ اس کے اختیار مانے، نہ اس کی نبوت کو مانے، نہ اس کی رسالت کو مانے، نہ اس کے کسی دین کو مانے، بالکل لا دین لا مذہب دہیا کچھ بھی ہو، پھر بھی آخر اسے کہنا پڑتا ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ نے موت کا ایسا مضبوط اور اٹل نظام بنایا ہے کہ کوئی زندہ اپنی موت سے انکار نہیں۔ اس کے لیے کوئی قرآن کی ضرورت نہیں، کوئی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی ضرورت نہیں، خود موت خود کو خود منوا لیتی ہے۔ موت کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ موزتنگ مان گیا، چوئن لائی مان گیا، خروشچیف مان گیا، ہیگل مان گیا، جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر گزرے اور جنہوں نے نئے نئے نظام بنائے اور نئے نئے سسٹم ایجاد کیے، اور سسٹم پر کمیونزم بنا، سوشلزم بنا، کیپٹلزم بنا، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں بنتی رہیں اور ٹوٹتی رہیں اور ناکام ہوتی رہیں، لیکن اس بات میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہ ہوئی کہ موت اٹل ہے۔ لیکن ہمیں بھی اللہ نے اپنے قرآن میں کہا، نبی کی زبان سے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی اس کی شرعی دلیل بھی موجود ہے، اس کی عقلی دلیل بھی موجود ہے، پریکٹیکل تجربہ اس کا گواہ ہے۔ لیکن ہے موت کا لمحہ، مرنے والے کا موت کا لمحہ کون سا ہے؟ اس کا ہمیں پتہ ہے؟ جی پتہ نہیں ہے کہ میں کب مرنے والا ہوں، میرا آخری سانس کب ہونا ہے، میری موت کب آنی ہے، اس کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ یہ پتہ ہے کہ مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے ہمیں پتہ؟ تو جواب یہ ہے، جس کے ہاتھ میں موت کا اختیار ہے اس نے یہ بتانا پسند نہیں کیا۔ ابھی ہم سب مان رہے تھے نا کہ موت و حیات کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ خود جانتا ہے کہ کس کا لمحہ موت کون سا ہے؟ یعنی ہمارے لیے جو موت اچانک ہوتی ہے، کیا وہ اللہ کے لیے بھی اچانک ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور بندہ آ کے مر جاتا ہے، یا کوئی بھی زندہ مر جاتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کے اللہ کو اس کی موت کا پہلے سے علم ہوتا ہے یا موت کے آ جانے کے بعد علم ہوتا ہے؟ ہمیں تو چلو آ جانے کے بعد علم ہوتا ہے، اور اللہ کو
پہلے سے علم ہوتا ہے؟ اللہ تو عالم ہے نا، ہر زندہ کی موت کے آخری لمحے کا وہ عالم ہے۔ کب سے؟ ذرا ساتھ ساتھ چلیے، اصل سے، یعنی ہمیشہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے اسے پتا ہے کہ کس کو کب زندگی دوں گا، اس کو کب موت دوں گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ تو نے کب مرنا ہے۔ لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ اس کا ہمیں موت کے لمحے سے آگاہ نہ کرنا، یہ ہمارے فائدے میں ہے یا ہمارے نقصان میں ہے؟ جی، یعنی اس کو دوسری طرف سے دیکھیے، اگر ہمیں علم دے دیتا کہ تو نے فلاں لمحے مرنا ہے، ہم زندگی پا کے آتے تو پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا کہ میری زندگی فلاں لمحے پہ جا کے ختم ہونا ہے، تو یہ بہتر ہوتا یا نہیں بتایا تو بہتر ہے؟ جی، یہ لا علمی ہے نا، موت کے لمحے سے کیا ہے؟ لا علمی ہے۔ اب بتائیے یہ لا علمی اس کے علم سے بہتر ہے یا اس کا علم دے دیتا تو بہتر ہوتا؟ علم کو نور کہنے والوں اور جہالت کو تاریکی کہنے والوں، علم کے ڈونگرے برسانے والوں اور جہالت کی بڑی مخالفت کرنے والوں، ذرا یہاں تو بولو۔ یہاں تو تم لا علمی کو موت کے لمحے کے علم سے بہتر کہہ رہے ہو، اور یہ لا علمی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں علم دیتا ہے جہاں حکمت علم دینے کی ہوتی ہے، وہاں لا علمی رکھتا ہے جس کی حکمت لا علمی میں ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے کہ لوگ قدرت الہی پہ بڑی بات کرتے ہیں، حکمت الہی پہ کم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طرف زیادہ متوجہ ہے، لیکن ان اللہ حکیم علیم، اس لیے کبھی کبھی اللہ کی شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے میری بات؟ مثلا اگر کسی خاتون پر، خاتون کی یہ صورت ہو، ایک بیٹی پیدا ہو، پھر دوسری پیدا ہو، پھر تیسری پیدا ہو، پھر چوتھی پیدا ہو، پھر پانچویں پیدا ہو، تو بتاؤ اس خاتون کی ویلیو اس کے اپنے گھرانے میں ڈاؤن ہوتی ہے یا اپ ہوتی ہے؟ جی، جوں بچیاں دختران کی زیادہ وہ ماں بنتی گئی اور دختران پہ دختران پیدا ہوتی گئیں، اتنا اس کی ویلیو کم ہوتی گئی، اور لوگ شکایت کرنے لگے کہ یہ کیسی بدبخت عورت ہے کہ ہر وقت بیٹی۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں تو کبھی ساس لڑ رہی ہے، کبھی شوہر لڑ رہا ہے، کبھی طلاقیں ہو رہی ہیں، کبھی جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی رسیمیں ہو رہے ہیں، کبھی جل نکل جاتا ہوں تو ہر وقت بیٹی کی ماں بن جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یا نہیں؟ جی، تو میں پوچھتا ہوں یہ بیٹی اس نے اپنے پیٹ میں خود بنائی ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی عورت خود بیٹا یا بیٹی بنانے پر قادر ہے؟ اس کا شوہر قادر ہے، اس کا ڈاکٹر قادر ہے، اس کا مرشد پیر قادر ہے؟ پتہ نہیں ناراض ہو جائے گا۔ لوگ تو پیروں سے بھی بیٹے لیتے ہیں نا، تو کیا کوئی پیر اس بات پر قادر ہے کہ اپنی کسی مریدنی کے پیٹ میں بیٹا بنا دے؟ بات مسئلہ عقیدے کا ہے۔
پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر. مثلا میں ایک سید زادہ ہوں، ٹھیک ہے، میں سید بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں. میں تو نہیں مانتا کہ میں ایسا پیر ہوں کہ میں کسی کو بیٹا دے سکوں. 50 سال کا حسینیت کا خدمت گزار بھی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 50 سال ہو گئے میں مجالس پڑھتا ہوں، عشرے پڑھتا ہوں. مجھے یاد ہے سن 69 میں نے پہلا عشرہ محرم پڑھا تھا اور اس کے بانی میرے والد مرحوم علی اللہ مقام وہ خود تھے. اب آپ اندازہ کیجیے 50 سال ہو گئے نا. وہ 50 سال سے عزادار ہوں، حسینیت کے خدمت گزار ہوں، سید زادہ بھی ہوں، 2-4 حرف دین کے بھی پڑھے ہوئے ہیں. کیا مانیں گے کہ میں بیٹے دے سکتا ہوں؟ جی پتہ نہیں بے نماز پیر کیسے دے دیتا ہے. تو یہ فیصلہ یہ کس کا ہے، بیٹے دے یا بیٹیاں دے؟ جی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب وہ کہیں بیٹے دیتا ہے، کہیں بیٹیاں دیتا ہے، کہیں زیادہ بیٹے دیتا ہے، کہیں زیادہ بیٹیاں دیتا ہے، کہیں بالکل نہیں دیتا ہے. اس کا کون سا فیصلہ بہتر ہوتا ہے جی، یا کون سا فیصلہ صحیح ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹوں پہ بڑے خوش ہوتے ہو، بڑے عیدیں مناتے ہو، بڑی دعوتیں کرتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن ذرا اپنا عقیدہ تو بتا. میں بیٹے کی پیدائش پر تجھے خوشی سے نہیں روکتا، لیکن اتنا تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، بیٹے دینا کس کا اختیار ہے. اور اگر تو بیٹا مانگے وہ بیٹی دے دے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم مانگیں بیٹا، ہم مولوی صاحب ہے، مجھے یاد نہیں ہے کبھی کسی نے آ کے مجھے کہا ہو قبلہ صاحب دعا کیجئے اللہ مجھے بیٹی دے. شاید قبلہ صاحب کو کہتے ہو. عموماً لوگ کس کی دعا منگواتے ہیں؟ بیٹے کی. اب بیٹی کی دعا ہم بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہا ہے، بیٹا 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 اللہ بیٹا دے، لیکن اللہ دے دیتا ہے بیٹی. تو وہ بیٹی دینا اللہ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہے؟ جی تو مان کائنات اس کی ہے، نظام کا مالک وہ ہے. جو تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا بننے سے پہلے اس کی مخلوق ہے. جو تیری بیٹی ہے وہ تیری بیٹی بننے سے پہلے اس کی مخلوق ہے، اور وہ خالق اپنے نظام کی مصلحتوں اور حکمتوں کو خود بہتر جانتا ہے. کہاں بیٹا دینا ہے، کہاں بیٹی دینی ہے، کہاں زیادہ بیٹے دینے ہیں، کہاں زیادہ بیٹیاں دینی ہیں، کہاں کچھ نہیں دینا ہے. اس لیے میں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ کر نہیں دیتا ہے، کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اور اس کا جو علم ہے وہ ازل سے ہے یا بعد کو سے حاصل ہوا ہے؟ جی خود کب سے؟ اس کی ذات بھی ازل سے ہے اور اس کا علم جی. یہاں ذرا فرق کرنا اور سمجھنا اہل بیت کی توحید کیا ہے اور غیروں کی توحید کیا ہے. یہ باتیں بسا اوقات بہت کم مجلس میں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن کبھی کبھی آ جاتی ہے. اللہ کا جو علم ہے اور جو اللہ کی ذات ہے یہ دونوں ایک ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ اس چیز کو سمجھیے. مثلا پہلے اپنے بارے میں ہم سوچیں، ہم آ گئے تھے اس دنیا میں، ہمیں اپنا علم بھی نہ تھا،
سارے حضرات گواہی دو، جس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی اس لمحے آپ کو علم تھا کہ میں متولد ہو رہا ہوں؟ جی پتہ نہیں کتنا حکیم ہے وہ جو متولد کر دیتا ہے لیکن مولود کو اپنی ولادت ہونے کا علم ہی نہیں دیتا، حالت لا علمی میں اسے پیدا کرتا ہے۔ اگر اس تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھو، اگر بچے کو پیدا ہو، معلوم ہو کہ میں کیسے پیدا ہو رہا ہوں، میرے خیال میں شاید پیدا ہونا پسند ہی نہیں کرے گا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کھول کے کہتا ہے تمہیں اللہ نے اپنی ماؤں کے بطون سے اس حالت میں باہر بھیجا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور کچھ بھی اس وقت کچھ بھی نہ جاننے والا ہونا یہ اس وقت کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ بچے کو جاہل مطلق پیدا کرنا، کوئی علم اس کے پاس نہ ہو، نہ اپنا نہ پرایا، ہر علم سے محروم پیدا کرنا، کیا یہ صحیح ہے یا کچھ نہ کچھ تو اسے علم ہونا چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں رو رہا ہے، رونے کا پتہ نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے یا نہیں؟ لیکن اسے پتہ ہوتا ہے میں رو رہا ہوں، دوسرے تو اس کی آواز سن کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رو رہا ہے، لیکن رونے والے کے خود اپنے رونے کا پتہ، ماں والا ہے ماں کا پتہ نہیں، باپ والا ہے باپ کو جانتا نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے دودھ کو پہچانتا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کے شعور کا بٹن دبتا ہے اور وہ شعور میں آنے لگتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ماما، بابا، نانا، چاچا، یہ چلتا ہے نا سلسلہ۔ وہ مائیں سکھانا شروع کرتی ہیں اور اس کا شعور بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، پھر وہ پہچانتا ہے یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بچوں کو پالنے والے ہو۔ پھر وہ جو مطلق جاہل تھا آہستہ آہستہ علم کی وادی میں قدم رکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 1 2 3 1 2 3 الف با با، اس میں اس کا قدم آتا ہے۔ اب وہ علم کی سیڑھی پہ آہستہ آہستہ چڑھتے 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 امام خمینی بن جاتا ہے۔ علم کی سیڑھی پر چڑھتے 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 کائنات کا بہت بڑا سائنسدان بن جاتا ہے، علم کی چوٹیوں پہ پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ تھا، علم نہ تھا، یہ بندہ تھا، علم معلوم ہوا یہ کچھ اور ہے، علم کچھ اور۔ ٹھیک ہے؟ اب بھی جب علم کا پہاڑ بنا بیٹھا ہے تو بھی ایک پہلو کا علم ہے، دوسرے پہلو کا نہیں۔ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ، ماہر، 1 نمبر کائنات کا پہلے نمبر کا ڈاکٹر ہے، لیکن علم فقط ڈاکٹری کا ہے یا انجینئرنگ کا ہے؟ جی تو وہ ڈاکٹری کا علم تو رکھتا ہے، دوسرا علم نہیں رکھتا۔ ہم طلبہ کرام، علماء اعظام ایک علم رکھتے ہیں، لیکن جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے جا بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دو۔ تو بہت بڑا علامہ صاحب ہے، تم تو علامہ فہامہ پتہ نہیں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ عظمیٰ،
کیا کیا تیرے ساتھ القاب لگتے ہیں، لیکن تو ایک ڈاکٹر کے پاس جا بیٹھا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، تو معلوم ہوا تیرا علم اور ہے، ڈاکٹر کا علم وہ ایک اور علم ہے، یہ ایک اور علم ہے۔ تو اپنے علم میں اس کا محتاج نہیں تو وہ تو اس کے علم کا محتاج ہے۔ اچھا ذرا یہاں ایک نقطہ اور بھی سامنے آ جائے، جب ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو کہیں ہم ان کے مقلد تو نہیں بن جاتے؟ اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو آپ اپنی بیماری کی تفصیلات بتاتے ہیں، میرے سر میں درد ہے، یہ میرے پیٹ میں یہ تکلیف ہے، یہ ہے، اپنی جو علامات ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ڈاکٹر اٹھتا ہے، قلم لکھتا، اس کے ساتھ ایک کاغذ میں اپنا نسخہ لکھتا ہے۔ کیا تجھے حق ہے کہ تو ڈاکٹر کے ساتھ الجھے؟ یہ گولی کیوں لکھی ہے، یہ ٹیکہ کیوں لکھا ہے، ایسا کیا کیا گیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ الجھنا مریض کے لیے مناسب ہے؟ یا اس کو چیلنج کرنا، یہ کیوں لکھا ہے، وہ کیوں نہیں لکھا؟ جی کیا کرنا ہے تو نے یہ کچھ کرنا ہے، جو وہ لکھے گا سر تسلیم خم، وہ کہے گا جناب میرے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میں نے لکھ دیا ہے، جاؤ استعمال کرو اور پھر دیکھنا یہ کہ میں نے کیوں لکھا ہے، کیوں نہیں لکھا، یہ میرے علم کا نچوڑ ہے، تجھے ماننا پڑے گا۔ تو کیا خیال ہے، یہ سارے ہم لوگ ڈاکٹروں کے مقلد بن جاتے ہیں یا نہیں؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننے، کسی کی بات بغیر دلیل کے، یہ دنیا میں بھی چلتا ہے تو دین میں بھی چلتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یہ؟ وہ اپنے میڈیکل علم کا ماہر ہے، تو اس کا مقلد بن، وہ دین کے علم کا ماہر ہے، وہاں بھی اس کا مقلد بن، دنیا کے علم میں تو وہاں اس کو چیلنج نہیں کرتا، دین کے علم میں نخرہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھا سکتا بھائی؟ مثلا ہم جماعت تھے، کچھ نوجوان جب ہم مڈل سکول ہائی سکول میں پڑھتے تھے ہم جماعت تھے، پھر کیا ہوا، ہم دینی تعلیم میں آ گئے، وہ میڈیکل لائن میں چلے گئے، وہ MBBS اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن گئے، ہم چھوٹے سے مولوی بن گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ان سے نسخہ لکھواتے ہیں، جب انہیں دین کے مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل روزانہ کا یہ تجربہ ہے، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سٹول پر جا بیٹھتے ہیں اور وہ ہمیں نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، اور جب انہیں دین کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، وہ بیچارہ بڑا دیندار ہے، اور جب چھٹیاں یا کچھ اچھا صورتحال ہوتی ہے وہ عمرے پہ نکل جاتا ہے۔ اچھا جب عمر میں جاتا ہے تو وہاں اسے مسائل درپیش ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل نئے آ جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے مجھے کہ بلا صاحب احرام یوں ہے میں کیسے کروں کیسے نہ کروں۔ اب وہ مکے میں بیٹھ کر مجھ سے دین پوچھ رہا ہے اور میں اس کے سٹول پر بیٹھ کر اس سے نسخہ دے رہا ہوں، وہ میرے علم کا محتاج ہے، میں اس کے علم کا محتاج ہوں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یہ ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کا تقاضا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے پوچھے آپ نے مجھے وہ فتویٰ بتایا تھا یہ کہاں سے لیا، تو میں کہتا ہوں میں نے آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں پڑھا ہے، کیونکہ میں خود نہیں ہوں اتنا بڑا علامہ، میں پھر اپنے سے بزرگ علماء سے لیتا ہوں، وہ اسپیشلسٹ ہیں، میں تو نہیں۔ وہ دین کے مثلا حج کے مسائل کے اسپیشلسٹ وہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ پس معلوم ہوا MBBS بیچارے اوپر والوں سے لیتے ہیں تو ہمیں بھی لینے دو، اور اگر MBBS تجھے نسخہ دیتا ہے تو مان لیتا ہے تو ہماری بھی مان لے۔ پھر کھڑا ہو جاتا ہے ایک ممبر پر، تقلید حرام ہے، تقلید یہ ہے، تقلید وہ ہے، روز کرتا ہے تقلید، کرتا روز ہے۔
کرتا ہے معلوم ہوا بیچارہ کورا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، معاذ بن انصار صلوات۔ یہ جو ہوتے ہیں درخان مستری، ان کے تجربے کے ہم محتاج ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی ہم نے مکان بنانا ہے تو ہم خود بخود سب کچھ حل کر لیتے ہیں یا کچھ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اور بالکل جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں ان سے نقشہ بنوانے کا اٹھاتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تعمیرات کے یا علم انجینئرنگ کے، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی شریعہ اتنا پڑے گا، اتنا نہیں پڑے گا، کیوں بے وقوفی کر رہے ہو؟ ہمیں کئی مرتبہ ہمارے وہ آ کے کہتے ہیں بھئی یہاں یہ 6 سوتر کا نہیں پڑے گا، یہاں 3 سوتر کا پڑے گا، یہ تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا ہے؟ تو جو ماہرین کہتے ہیں ہم ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں علامہ صاحب ہوں، میں کیسے تیری بات مانوں، کیونکہ نہ مجھے کہنے کا حق ہے نہ وہ میری بات سنتا ہے، یعنی وہ مجھے کہے گا جس علم کہ تم علامہ ہو وہ علم اور ہے، اس علم کا میں علامہ ہوں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ علم اور ہے، ہم اور ہیں۔ اب ذرا اپنے اللہ کے بارے میں بتا، تیرا اللہ بھی پہلے علم نہ رکھتا تھا پھر عالم ہوا، کوئی موضوع کوئی پہلو علم کا، کائنات کے علم کا ایسا ہے جو تیرے رب کے پاس نہ تھا اور بعد کو اسے ملا؟ جی پہلے سے کتنا علم رکھتا ہے؟ پہلے سے یعنی ہمیشہ سے، ہمیشہ سے علم رکھتا ہے، اور کتنا رکھتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی کا علم رکھتا تھا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا علم اس کا آگے بڑھتا گیا۔ یا اللہ کا علم ازل سے جتنا ہے آج بھی اتنا ہے اور ہمیشہ اتنا ہی رہے گا، اور وہ لامحدود ہے۔ اب تجھے مولا علی کی اس فرمان پہ توجہ کرنی چاہیے کہ فرماتے ہیں لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنے صفات الہی ہیں اور کمالات خداوندی ہیں، ہر صفت اور ہر کمال لا محدود ہے، لا حد لہ ولا ند لہ، نہ اس کی کسی صفت کی کوئی حد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پتہ نہیں میں کچھ بات سمجھانے میں کامیاب ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھ۔ بس اللہ کا ہر کمال لا محدود ہے یا محدود ہے، اس کی قدرت، اس کی حکمت، جی اب اس کی حکمت کے تقاضے مقدم ہیں یا فقط اس کی قدرت کے تقاضے مقدم ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا عقیدہ توحید کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ذہن حاضر ہونا چاہیے۔ اس مجلس میں کام نہیں بنے گا جس میں فقط بیٹھا اس لیے ہو کہ آواز اونچی کب ہوگی اور میں نعرہ کب لگاؤں گا۔ یہ ذوق سماعت علم کو بڑھاتا نہیں، پہلے سمجھو پھر گا دو، پہلے فہم مجلس پھر اپریشیٹ کرو۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید کے مسائل کو یا نہیں؟ تو اس لیے توجہ کے ساتھ سمجھیے، اللہ میں نے عرض کیا وہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جو اس کی حکمت کے خلاف ہو تو لاکھوں مرتبہ اس سے مانگ، تو کروڑوں قرآن سر پہ اٹھاؤ،
تو لاکھوں مرتبہ آل محمد کا وسیلہ لے جا، لیکن نہ آل محمد تیرا وسیلہ بنیں گے، اس لیے کہ آل محمد اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ اس لیے روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو معصوم امام ہوتا ہے اس کے قلب کو اللہ اپنی حکمت کا ظرف بناتا ہے۔ پتہ نہیں میرا لفظ آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ حدیث کا معنی ہے کہ امام کا جو قلب ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کا برتن ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ امام کو پتہ ہوتا ہے کون سی بات میں حکمت ہے اور کون سی بات میں حکمت نہیں۔ اب اگر تو جائے مولا علی یا علی مدد اور مطالبہ ایسا کرے جس میں علی دیکھیں کہ اللہ کی حکمت اس میں ہے ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو درخواست لے جائے، بے شک لے جا، لیکن تو ایک ایسا مطالبہ علی کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ آپ میری شفاعت فرمائیے، میری سفارش فرمائیے تاکہ میرا یہ مطالبہ پورا ہو جائے، اور علی جانتے ہیں کہ یہ تیرا مطالبہ غیر حکیمانہ ہے، تو کیا وہ تیری شفاعت کریں گے؟ تیرے لیے درخواست کریں گے؟ یہ ان کی شان کے ہی خلاف ہے، ان کی شان کے، کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ نے گویا قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اپنی حکمت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، کیونکہ حکمت کے خلاف اقدام کرنا کسی نادان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تو علی جیسے دانا کا خالق ہے۔ اس لیے معصومین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ دعا مانگو اللہ سے، جو تمہارا دل چاہے مانگو، لیکن ساتھ یہ بھی دل میں رکھو، عقیدہ رکھو کہ اللہ جو کچھ مجھے سمجھ آ رہا ہے اپنا فائدہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، لیکن تو کر وہ جو تیرے علم میں میرے لیے مفید ہے۔ اگر دل میں یہ تیرا ایمان ہوگا اور عقیدہ ہوگا کہ میں تو اپنے علم کے مطابق مانگتا ہوں، مجھے جو سمجھ ہے، مجھے جو عقل ہے، میں اس کے مطابق تجھ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ چونکہ تو علیم بذات ہے اور تو ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، محیط علی کل شیء ہے، تو فائدہ اور نقصان سب سے بہتر جانتا ہے، لہذا میں نے اپنی سوچ کے مطابق تجھ سے التجا کر دی، آگے تو کر وہ جو تیرے علم میں میرے لیے مفید ہو۔ اب اگر اللہ نے وہ کام ویسے نہ کیا جو میں چاہتا تھا تو کیا خیال ہے، میں ناراض ہوں گا یا نہیں؟ میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، مثلا میں چاہتا تھا مجھے بیٹا مل جائے اور اللہ نے مجھے بیٹا نہ دیا، اس لیے نہ دیا کہ اللہ جانتا تھا بیٹا اس کو نقصان دے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ آتی ہے؟ کئی بیٹے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے بارے میں باپ کو بالآخر کہنا پڑتا ہے تو جمنے مر گیا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض بیٹوں کے بارے میں ایک مرحلے پہ آ کے باپ یہ کہتے ہیں تو پیدا ہوتا ہی مر جاتا تو اچھا تھا، تو ایسا کوئی بدبخت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے بھی یہی کہیں نا، اے اللہ مجھے وہ دے جو میرے فائدے میں ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہمیں اللہ ہماری منشا کے مطابق نہیں دے گا تو ہم اللہ کی شکایت نہیں کریں گے، اسی بات پر مطمئن ہو جائیں گے اگر اللہ نے مجھے نہیں دیا تو اسی میں میری بہتری ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر میں اللہ سے دعا مانگوں اے اللہ مجھے $1 بلین دے، تو جو ہے یہ دعا بڑی مزدار دعا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میرا کوئی استاد مجھے کہے پہلے ذرا بول تو صحیح اس $1 بلین کو کیا کرے گا ہے؟
اور میں کہوں کہ میں مثلا ایک سینما کھولوں گا، میں ایک ایسا کاروبار کروں گا، اور پیسے پہ پیسہ بڑھاؤں گا، کچھ سود پہ چلا دوں گا، کچھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو میرا جو نیک استاد ہوگا وہ کہے گا تیری یہ دعا اللہ کرے کبھی قبول نہ ہو، کیونکہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دولت مانگنے کے لیے تو کیا نیتیں بنائے ہوئے ہے، تو جہنم خرید کر رہا ہے۔ $1 بلین مانگ کر جہنم خرید کر رہا ہے یا جنت جانا چاہتا ہے؟ تو تیرا اگر منصوبہ ہی جہنمی ہے تو تجھے اللہ کیوں $1 بلین دے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو $1 بلین مل جائے ہر ایک کو تو کیا کرو گے؟ اب سوچنا پڑ جائے گا آپ کہ $1 بلین مل جائے تو میں راستے میں ایک بچے سے کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے فلانا پلاٹ مل جائے، دوسرے نے کہا فلانا پلاٹ ملے گا تو کیا کرے گا؟ میں فوراً اسے بیچ دوں گا اور 40 لاکھ کی ایک گاڑی خرید کر دوں گا۔ اچھا، میں نے کہا اس گاڑی کو کیا کرے گا؟ پھر میں رینٹ پر چلاؤں گا۔ میں نے کہا بس یہی کو دے دوں گا، آخر تو رینٹ پہ گاڑی چلانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات سمجھنے کی ہوتی ہے، حکمت کے مطابق گفتگو اور ہوتی ہے، غیر حکیمانہ مطالبات، اور اس لیے آپ پوری زندگی معصومین کے لمحے لمحے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو دلیل اور یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ کسی معصوم نے کبھی اللہ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو حکمت کے خلاف ہو۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے قلوب کو اپنی حکمت سے بھر دیا، اپنی حکمت کے ظرف بنا دیا ہے۔ تو لاکھ معجزے ان سے مانگ، تو قرآن پڑھ، کیا مکے والے رسول اکرم سے یہ معجزہ نہیں مانگتے تھے کہ تو بڑا معجزہ نما ہے تو ایسا معجزہ دکھا کہ پورا مکہ باغ و باغ ہو جائے، نہریں چلیں اور ہمارے سونے کے مال ہو جائیں؟ ذرا قرآن پڑھ، سورہ انعام پڑھ، اس میں مکے والے رسول اکرم سے یہ مطالبے کرتے رہے یا نہیں؟ خوب رسول اکرم نے ان کے مطالبے کے مطابق اللہ سے دعا مانگی؟ بولو کیوں؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ اس لیے کہ رسول کو وہی مطالبہ ماننا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہو۔ اگر حکمت کے خلاف کوئی کہے اس کو مسترد تو کر سکتے ہیں، حکمت کے خلاف درخواست نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے رسول کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، رسول کی ویلیو محفوظ نہیں رہتی۔ رسول کی گفتگو میں حکمت ہو تو رسول ہے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آگے بڑھئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کا نبی آیا ہی حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، اور پھر فرماتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو ساتھ ہی فرماتا ہے انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں۔ علی کے پاس فقط علم ہے یا حکمت بھی ہے؟ جی بولیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو علم پہ زیادہ بہت زور دیا جاتا ہے نا کہ علی باب مدینۃ العلم ہے، لیکن علم بھی تب فائدہ دیتا ہے جب حکمت کے سائے تلے ہو۔ غیر حکیم بندے کے ہاتھ میں علم آ جائے تو کبھی دائیں مارے گا، کبھی بائیں مارے گا، کبھی صحیح کہے گا، کبھی غلط کہے گا۔ ایسا عالم بھی عالم نہیں ہے جس کے پاس حکمت نہ ہو۔ علم کا ڈھیر ہو، حکمت زیرو ہو، وہ عالم نہیں، وہ تیرے لیے گمراہی کا باعث بنے گا۔ اس لیے علم تب علم فائدہ دیتا ہے جب وہ حکمت کے سائے تلے چلتا ہے۔ بس علی فقط عالم ہے یا حکیم بھی ہے؟ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ فرماتا ہے جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت کم بحثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہر پہلو کو پورا وقت دیا جائے۔ باوجہ بلند صلوات۔
ہمارے لوگ بھی بسا اوقات ایسے سوالات اٹھا لیتے ہیں کہ جن سوالات کے جوابات میں ان کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، بابا تیرا سوال جو ہے وہ غیر حکیمانہ ہے، حکمت کے مطابق گفتگو اور ہوتی ہے اور غیر حکیمانہ سوچیں اور ہوتی ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو دروازے علم کبھی گدا کر ہو تو باب الحکمت کبھی گدا کر ہو۔ تو اس لیے دانائی اور حکمت جو عین مصلحت کے مطابق بات ہوتی ہے اس کو سمجھیے۔ اب دیکھیے کہ کیا حکمت ہے کہ امام حسن سلو کر رہے ہیں، امام حسین شہادت پیش کر رہے ہیں۔ ظاہراً بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، ایک شہزادہ حکمت سلو کر رہا ہے، دوسرا جنگ کر رہا ہے، اگر سلو والا حدیث صحیح ہے تو جنگ والا غلط ہے، اگر جنگ والا صحیح ہے تو سلو والا غلط ہے۔ لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے ہٹ جا اس بات سے، جس نے سلو کی ہے اس کی سلو میں حکمت ہے، اور جس نے سر کٹایا ہے اس کی شہادت میں حکمت ہے۔ اس لیے علماء نے کہا اگر امام حسین حسن کی جگہ ہوتے تو سلو کرتے، اور اگر امام حسن حسین کی جگہ ہوتے تو شہادت دیتے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تو ہمیں کہنا پڑا جی حضرت امام حسین حضرت امام حسن بڑے نرم مزاج تھے اور امام حسین ذرا تیز مزاج تھے۔ یہ آپ کبھی کبھی اگر تبصرے غیروں کے سنیں نا تو غیر ایسے تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو امامت کو نہیں سمجھتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین کا مزاج بڑا ذرا تیز تھا اور امام حسن کا مزاج بڑا ٹھنڈا تھا۔ وہ ٹھنڈے مزاج والے تھے انہوں نے سلو کی، اور وہ تیز مزاج والے تھے انہوں نے جنگ کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ رہے، عملاً تو سلو بھی ہوئی ہے اور قیام بھی ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے بابا امام وہ نہیں ہوتا جو مزاج کا غلام ہو، امام وہ ہوتا ہے کہ مزاج جس کا غلام ہو۔ یہ تو کبھی فلانا بھائی ٹھنڈا ہے، فلانا بھائی گرم ہے، فلانا بھائی سخی ہے، فلانا بھائی کنجوس ہے۔ ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بڑا اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، وہ بڑا مٹھی گھٹ کے چلتا ہے، اور وہ بڑا کھلا اور سخی ہے۔ تیرے میرے اندر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کیسا ہو کوئی کیسا ہو، لیکن امام ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ امام مزاج پہ قابو رکھتا ہے، مزاج امام پہ غالب نہیں آتا۔ حضرت ایک امیر المومنین نے کیا کیا انداز اپنایا، مکے میں کیسے تھے، مدینے میں کیسے تھے، وفات رسول کے بعد کیسے تھے، اپنی حکومت کے وقت کیسے تھے۔ علی کب سے شیر خدا تھے؟ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، میں چونکہ سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے۔ علی شیر خدا ہے کب سے؟ حضرت سے۔ تو مکے میں کیا تھا؟ مکے میں شیر خدا تھے، تو پھر سارے بیچارے مسلمان مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حبشہ، چلے گئے یا نہیں؟ ان کا سالاری کون کر رہے تھے؟ حضرت جعفر طیار۔ ٹھیک ہے، کس نے بھیجا؟ نہیں، حبشہ کس نے بھیجا؟ پاک رسول نے بھیجا۔ سب کو کہا کہ حالات تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں تمہیں ہر وقت تنگ کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تمہاری بےزتی توہین ہوتی ہے، اور وہاں نجاشی بادشاہ کم ہے تو کافر لیکن عادل تو ہے، ظالم تو نہیں نا، تم وہاں چلے جاؤ۔ اور حضرت جعفر طیار کو ان کا سالار بنا دیا اور وہ کاروان لے کے حبشہ چلے گئے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے پاس شیر خدا نہیں ہے؟ تھے شیر خدا، علی اس وقت بھی علی، تو کیا رسول پاک حکم نہیں دے سکتے تھے شیر خدا اب لے تلوار، نکال ذوالفقار، اور یہ جو میرے کلمہ پڑھنے والوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں، ان کی سر کو بھی کر۔ کیا خیال ہے، علی کر سکتے تھے یا نہیں؟ ٹھیک، تو تیرے رسول نے اس وقت شیر خدا کو اس مقصد کے لیے کیوں حکم نہ دیا؟
اب جواب کیا آئے گا؟ شیر خدا تو شیر خدا ہے، اور شیر خدا وہی ہوتا ہے کہ جو بہادر ہو اور جو کرنا چاہے کر سکے، ٹھیک ہے؟ مرحبا آئے تو اس کو چتھاڑے، اپنے بدو آئے تو اس کو لتاڑے، اور کہے کہ اگر سارے عرب کے لوگ بھی میرے مقابلے میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، علی کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئے گی۔ تو کیا خیال ہے، علی نے یہ سب کچھ حق کہا یا نہیں؟ تو پھر مکے میں کیا ہوا؟ اچھا، پھر مزیدار بات یہ ہے کہ آخر رسول اکرم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور علی سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ تو یا علی، اگر کم از کم اتنا تو کہو، یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے رات کے اندھیرے میں جانے کی، مجھ جیسا شیر خدا موجود ہے، آپ آرام سے بستر پر سوئیں، مجھے اجازت دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال آپ کا کوئی بال بھیگا کرتا ہے۔ کر سکتے تھے مولا علی یا نہیں؟ اگر مولا علی کو اجازت مل جاتی تو یہ جو چند بندے آئے تھے رسول اکرم کے قتل کا منصوبہ بنا کر اور گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، ان کا مقابلہ علی کر کے ان کا ستیہ ناش کر سکتے تھے یا نہیں؟ تو پھر علی نے نہ کہا، نہ رسول نے کہا کہ علی کوئی تھوڑا سی شیر خدائی دکھائیے۔ عجیب ہے، علی کو جب کہا رسول اکرم نے کہ میرے بستر پر سو جاؤ، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں چلا جاؤں، تو جواب میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں آپ بچ جائیں گے؟ اور رسول جب فرماتے ہیں کہ ہاں میں محفوظ رہ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، خر سجدا للشکر، علی زمین مکہ پر سجدہ کرتے ہیں شکر کا۔ تو میرا سوال تو یہ تھا نا کہ علی تو شیر خدا مکے میں بھی تھے، تو کیا وہاں اس قسم کی شجاعت دکھائی؟ جی کیوں نہیں دکھائی؟ اب یہی جواب آئے گا، شجاعت بھی وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں شجاعت دکھانے میں حکمت ہو۔ اب آپ بی بی طاہرہ کے حوالے سے دیکھ لیں، جب لوگ دروازے پہ تھے، دھمکی دے رہے تھے گھر کو آگ لگانے کی، یہ کون سا گھر تھا اور یہ دروازہ کون سا تھا؟ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ اس دروازے پہ رسول رک کر کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روایات کہتی ہیں کہ دروازے رسول اور دروازے مسجد کے درمیان زہرا کا دروازہ تھا، جب رسول مسجد کو جانا چاہتے تھے تو دروازے پہ رک جاتے تھے، دروازے کے کیواڑوں کو پکڑ لیتے تھے، رخ در زہرا کی طرف ہوتا تھا اور پڑھتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جاتے ہوئے بھی یہی عمل دہراتے تھے، پھر مسجد سے فارغ ہو کر واپس آتے تھے تو یہی عمل دہراتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ اگر آیت تطہیر بیٹی کو سنانا ہے تو گلی میں کیوں پڑھتے ہو؟ اندر چلے جاؤ، گھر آپ کا اپنا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، اندر جاؤ، بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھو، آیت تطہیر کی تلاوت کرو، سلام پیش کرو، پھر واپس آ جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اندر نہیں جاتے ہو، گلی میں کھڑے ہوئے ہو، جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہو، آتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہو، 5 نمازیں ہیں تو 10 مرتبہ روزانہ آپ در زہرا پہ آیت تطہیر کی تلاوت کر رہے ہو، اور بعض روایتیں کہتی ہیں 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، 6 مہینے ذکر کرتی ہیں کہ رسول اس عمل کو دہراتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آخر اندر کیوں نہیں جاتے، گلی میں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو رسول کا عمل مجھے پکار کے کہے گا میں بیٹی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں اپنی امت کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، چونکہ اس امت کے مومنین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، نمازی آ رہے ہیں نمازی جا رہے ہیں، سارے مدینے والے ہیں، ان مدینے والے
والوں کو سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، اس دروازے کی عزت کرنا، اس گھر کا احترام کرنا، ان اہل البیت کی عزت کو مت بھولنا، ان کی شان کو طاقت نسیاں کے حوالے نہ کرنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستو، رسول اکرم نے کتنی محنت کی، رسول اکرم نے کتنی زحمت کی، اپنی بیٹی اور اس گھر کی عظمت کو امت کے سامنے روشن کرنے کے لیے کتنی کوشش کی کہ جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی تب سے رسول پریکٹیکل طور پر ایسا کرتے رہے اور ہر روز 10 مرتبہ دروازہ زہرا پہ رک کے آیت تطہیر پڑھتے رہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اس دروازے کی پھر کیا عزت ہوئی؟ اس دروازے کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ علماء لکھتے ہیں ابھی وفات رسول کو 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، بعض کہتے ہیں وفات پیغمبر کا 4تھا دن تھا کہ ایک گروہ دروازے پہ آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ کے حوالے کر دیں گے۔ ہائے ہائے، کہاں رسول کا آیت تطہیر پڑھ پڑھ کے سلام پیش کرنا اور کہاں امت رسول کا اس انداز سے دروازے پہ جا کے آگ لگانے کی دھمکی دینا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کتنا ان کے دل میں رسالت کے کلمے کی عزت رہ گئی تھی، لیکن منظر کیا بنا؟ اندر علی تھے، دروازے کی پشت پہ زہرا آئی، خود تشریف لائی اور خود آ کے کہا اے آگ کی دھمکی دینے والے، اس گھر کو آگ لگانے والے، اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بی بی نے اپنا نام کیوں لیا؟ تاکہ جو باہر سے آئے ہیں انہیں معلوم ہو کہ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کو بقا تو منی کہتے تھے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کی رضا کو اپنی رضا کہتے ہیں، جس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہتے ہیں، جسے اپنے ٹکڑا قرار دیتے ہیں اور جس کے لیے ساری بلائیں دیتے ہیں۔ لیکن تمہارے دل میں اب زہرا کا یہی مقام رہ گیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کا تو آگ لگاتے ہو جس میں فاطمہ رہتی ہے، لیکن دل سوراخ ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں کہ باہر والے نے کہا وَإِن، اگر رہتی ہے تو رہتی رہے، اگر گھر میں زہرا رہتی ہے تو رہتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزاداروں میں پوچھتا ہوں، نیزے کا زخم بجھ سکتا ہے، زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی نہیں بجھ سکتا ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم منتمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی منتمل نہیں ہوتے ہیں۔ خدا جانے زہرا تیرے جگر کو کتنا زخمی کیا گیا اور تیری معنوی اذیت کو انسان کیسے اس کا وزن کرے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے جب کسی نے کہا وَإِن، رہتی ہے تو رہتی رہے، تو اندر سے زہرا کی چیخ بلند ہوئی اور آواز آ رہی تھی وَأَبْتَا یا رسول اللہ، ہائے میرے بابا، ہائے اللہ کے رسول بابا، ماذا لقینا بعدک، ہم تیرے بعد کیا کیا دیکھنے میں مجبور ہو گئے، کن حالات کا شکار ہم ہوئے۔ لیکن عزاداروں بات کیا تھمتی تک رک گئی نہ، روایت کہتی ہے آگ لگی بھی ہے، دروازہ جلا بھی ہے، دروازے کو دھکا بھی ملا ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بنت رسول، جگر گوش ہے رسول، بضعت الرسول در و دیوار میں اتنی پھسی ہے اور اتنی پھچی ہے کہ آواز آئیے فضا حلومی الی وسندینی الى صدرک انہم قتلوا ما فی احشائی، آؤ
فضا مجھے سنبھالو، مجھے سینے کی ٹیک دے کے بٹھاؤ، انہوں نے میرے پیٹ کی امانت کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے میرے بدن کی امانت کو قتل کر دیا ہے۔ عزادارو، جس خاتون کے رحم میں 6 مہینے کا محسن ہو اور اسے دروازے کی ایسی ضرب لگے کہ وہ در و دیوار میں پھس جائے اور ایک مجمع اس دروازے سے اندر جائے، تو ذرا بتا بی بی پردہ بچائے، جان بچائے، بیٹا بچائے، کرے تو کیا کرے؟ یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے بی بی بیٹھتی زمین پہ بیٹھ گئی اور کہہ رہی تھی آؤ فضا مجھے سنبھالو، انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے، لیکن آؤ بتاؤ کیا وہ مجمع رک گیا؟ کیا انہیں زہرا کا احترام کیا؟ کیا انہیں بطول کے دردوں کا احساس کیا؟ خدا جانے وہ لوگ کیسے تھے جو رش کر کے اندر داخل ہو گئے۔ زہرا دیوار در و دیوار کے اندر تھی، آپ خود ہی جائزہ لیجیے، دروازہ ہو، کئی لوگ اس میں سے رش کر کے گزر رہے ہو اور بی بی اس دروازے کے پیچھے چھپ بھی رہی ہو اور اس کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہو، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ گئے اور اندر جا کر مولا علی کو گردن سے پکڑ لیا۔ کوئی کہتا ہے اس تلوار کے نیام کے رسی کو گردن میں ڈالا، کھینچنے لگے کہ آپ تجھے بیعت کرنا ہے، اس وقت زہرا کو اپنے درد بھول اٹھی اور جا کے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا خلو عن ابن عمی، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو۔ عزادارو، جب چھوڑنے پہ تیار نہ ہوئی اپنے سرتاج کو، تو ایک روایت کہتی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کیوں دیر کر رہے ہو؟ اس نے تازیانہ نکالا، زہرا کے بازو پہ برسایا اور زہرا کے بازو پہ اتنا زخم ہوا کہ ساری زندگی اس زخم پہ مصیبت میں رہی۔ لیکن عزادارو، یہ وہ مصائب کا پہاڑ ہے جس پہ روتی تھی اور کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر مصیبت کے پہاڑ اتنے مجھ پر پڑے ہیں سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ گویا بی بی کنایتاً کہہ رہی ہے اگر دنوں کی سفیدی ختم ہو سکتی ہے تو زہرا کی جوانی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ 18 سال کی جوانی گزار، موت کی پٹی ماتھے پہ بندھی ہوئی گزار اور عصا کا سہارا لے کے چلنے کی مجبوری گزار۔ عزادارو، یہ وہ مظالم ہے کہ جو رسول کی بیٹی نے برداشت کیے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ حق زندہ رہے اور باطل حق کے ساتھ پر چڑھنے نہ پائے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر حق آپ کے سامنے روشن ہے تو اس روشنی کی بنیاد زہرا کا مظلومانہ کردار ہے۔ خداوند تعالی ہمیں بی بی بطول کا سچا غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب